یہ انالائز کر چکے ہیں کہ وہاں پہ جو غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے. سارے پاکستان سے ہم لوگوں کو نکال کے، جس طرح لوگ بنگلہ دیش میں نکلے تھے، جس طرح لوگ نیپال میں نکلے تھے، اور جس طرح لوگ نارتھ امریکہ میں نکلے تھے، اور جب لوگ نکلتے ہیں آؤٹ آف 25 کروڑ یا 26 کروڑ عوام کے اگر 1 لاکھ لوگ بھی نکلے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سیاسی تبدیلی جس کی ہم امید کرتے ہیں وہ تبدیلی انشاءاللہ ہم پاکستان میں لائیں گے. ہمیں جب ہم پنجاب جاتے ہیں وہاں پہ لوگ کا ولولہ اور جذبہ جب ہم دیکھتے ہیں، ڈسپائٹ آف کہ وہاں پہ اسٹیٹ ریپریشن تاریخ کی بدترین سطح پہ ہے، اس کے باوجود لوگ ہمیں وہاں پہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ یونیورسٹیز میں آ جائے، آپ لوگ وہاں پہ انڈسٹریز میں آ جائے، ہم آپ کے ساتھ نہ صرف ممبرشپ کرتے ہیں بلکہ اس تحریک کا ہم حصہ بنیں گے. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم اٹھائیں گے پنجاب سے بھی. پنجاب سے انشاءاللہ یہ تحریک بھی اٹھے گی. جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو اس مرتبہ ہم اسلام آباد سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ اپنے مقاصد حاصل کر کے انشاءاللہ ہم اسلام آباد سے جائیں گے. یہ ہم ولیج کونسل لیول پہ 272 خیبر پختونخوا کے مختلف جگہوں پہ کیمپس لگائیں گے 272، اور ہمارا ٹارگٹ جو انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ لوگوں کو ہم نے وہاں پہ رجسٹر کرنا ہے اور پورے پاکستان سے ہم نے 10 لاکھ لوگوں کو رجسٹر کرنا ہے. اور انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے اس میں ہماری لیڈرشپ بھی ہوگی اور خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ بھی ہوگی اور وہ وہاں پہ حل برداری کریں گے. اس کے علاوہ اس میں وہ لوگ جو ISF اور یوتھ کے حوالے سے نے بات کی، اس میں آپ سے جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں کہ وہ بھی اس تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ تاجر لوگ ہیں، فلانتھرپسٹ ہیں، ایون کے ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر رہے ہیں، بچے بھی ہیں، وومنز بھی ہیں. اس کے علاوہ وکلا جو ہے وہ بھی بہت اہم رول جو ہے وہ پلے کریں گے. تو یہ ساری جو ہے وہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح انہوں نے کہا سلمان اکرم نجار صاحب نے کہ ہم جو ہے نا آئین اور قانون پہ چلیں گے، اور ہماری یہ توقع ہے کہ ادارے جو ہے وہ ہمیں پرامن شہری کی طرح ہمیں وہ ٹریٹ کریں گے. اور ہم کبھی بھی بندوق کا مقابلہ بندوق کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی سینے ہمیشہ جو ہے اس بندوق کے سامنے رکھیں گے. اگر وہ ہمارے اوپر گولی چلانا چاہتے ہیں، ہم اپنی لیڈر عمران خان کے لیے اپنی سینے جو ہے وہ ظاہر کریں گے. بے شک پھر یہ گولی چلانا چاہتے ہیں، ہماری پیٹھ پہ وہ گولیاں نہیں چلیں گی. انشاءاللہ ہم اپنی سینے ظاہر کریں گے اور ہم ڈرنے والے نہیں. ہم اپنی لیڈر عمران خان کے لیے آخری حد تک جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ پارلیمنٹ ہے. یہاں پہ آپ 2 پارلیمنٹیرینز کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوئی بات نہیں مان رہے. ہمارے پاس یہاں پہ جو کیمرے سے پڑھے لکھے لوگ ہمارے اس راجہ صاحب کو دیکھ لیں آپ، ان کی کوئی بات نہیں مانے. ان کو خان صاحب سے ملنے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا، ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا. وہ نوجوان جو 67% ہے اس ملک میں، اس پاکستان میں، ان کو جو ہے نا دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں نہ آپ کے قانون، نہ آئین، نہ آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت ہے، اور ہم آپ کو اس طرح کچلتے رہیں گے. تو ہم کچلنے کے لیے اس ملک میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. اگر آپ کے بچے کچلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم یہ نوجوان جو ہے 67% ہم بھی اس ملک میں کچلنے اور آپ کی گولیاں کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہم اپنی لیڈر اور اپنے حق اور آئین اور قانون کے لیے لڑتے رہیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ 10 لاکھ لوگ اور اس سے پہلے 1 لاکھ لوگوں کی ہم حل برداری کریں گے، اور انشاءاللہ 10 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن کر کے پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم احتجاجوں پہ آئیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا یہ احتجاج باقاعدہ طور پہ آپ کی ممبرشپ کب تک مکمل ہو جائے گی؟ احتجاج کا کب کا پلان ہے؟ کب آپ باقاعدہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، یا کیا خاص چیز ہوگی دیگر احتجاج سے مختلف ہوگی کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کرو؟ دیکھیں یہ ممبرشپ جاری رہے گی، کوئی یہ اس کا حتمی دن تو نہیں ہوگا نا. ہم بالکل ممبرشپ جاری رکھیں گے. اور اسلام آباد آنا دیکھیں ایک حتمی چیز ہے، وہ ہوگا کب ہوگا اس کی کوئی ڈیٹ نہیں دی جا سکتی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہر چوک ڈی چوک ہوگا، ہر گلی جو ہے، ہر گاؤں جو ہے وہ جائے احتجاج ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف پاکستان میں ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں احتجاج ہو سکتا ہے تو وہ غلط ہے. انقلاب تب آتا ہے جب ملک کے ہر کونے میں، ہر گلی میں، ہر گاؤں میں، ہر چوک پہ لوگ اپنی آواز بلند کرتے ہیں پرامن طریقے سے، پرشکوہ طریقے سے. یہ تاریخ کی گواہی ہے. قومیں اپنی تقدیر بدلتی ہیں، بدلتی تب ہیں جب 50,000 نہیں، پوری قوم جو ہے باہر آتی ہے اور امن کے ساتھ آتی ہے اور اپنی آواز بلند کرتی ہے. یہ ہے ہمارا نصب العین. آپ کسی بھی انقلاب کو دیکھ لیجئے، وہ ایران کا انقلاب ہو یا کسی اور تاریخ کا انقلاب ہو، پوری قوم کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس نظام کو قبول نہیں کرنا. اس قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ قوم یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جبر کا نظام، لاقانونیت کا نظام ہمیں قبول نہیں ہے. وہ نظام جس میں غریب کے بچے کو روزگار نہ ملے، تعلیم نہ ملے، وہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے. جہاں
40% بچے جو ہیں 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہوں، ان کا ذہن اور ان کے جسم ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہو، وہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے۔ جہاں یہ کہا جائے کہ ججوں کو، اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو، 13 کروڑ کی لینڈ کروزرز دی جائیں گی، یہ کہا جائے کہ ججوں کو F6 میں پلاٹ دیے جائیں گے، یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے۔ خدا کرے کہ کوئی ایک جج بھی ایسی گاڑی اور ایسا پلاٹ قبول نہ کرے۔ ہم نے دیکھا سینٹ میں اور دیگر جو ہمارے عہدیداران ہیں کروڑ ہا کی گاڑیاں آج خرید رہے ہیں، آج ان کو دی جا رہی ہیں، جب ملک جو ہے قسم پرسی کی حالت میں ہے، نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہی اور یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ یہ نظام نہیں ہے ہمیں قبول، آپ کو نہیں قبول، میرے بچوں کو نہیں قبول۔ تو ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے۔ نظام کا بدلنا ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا، ایک چوک کا واقعہ نہیں ہوتا، یہ پورے ملک میں کیا گیا ایک واقعہ ہے جو چلتا رہے گا، ایک عمل ہے جو چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اس نظام کو بدلیں گے۔ حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ ایک ملیشیا کھڑا کیا نہیں، بالکل نہیں، اور اس کے پھر قانونی کانسیکوینسز دیکھیں، کیونکہ وہ پہلے 9 مئی کے بعد آپ کو بین کرنے کی طرف بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، ہم نے اسی جو ایک لفاظی تھی اور لفظ کے اوپر جو ایک مکاری تھی، اس سے بچنے کے لیے ہم نے فورس کا لفظ ہٹا دیا ہے۔ ہم اس کو امن موومنٹ کہہ رہے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی متشدد جتھا ہوگا، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ہر وقت پرامن رہیں گے۔ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے آواز بلند کرنے کی۔ آرٹیکل 19 آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتے ہیں اس دھرتی پر چلنے کی، یہ ہماری دھرتی ہے۔ آرٹیکل 15 ہم اپنے آئینی حقوق کا استعمال کریں گے، ہم کوئی کسی پر یلغار کرنے نہیں آ رہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، فوزیہ فرام پبلک ٹی وی سے، سر زیادہ تر اب یوتھ اس میں انوالو ہو رہی ہے، سہیل آفریدی اس کو لیڈ کرے گی، کیا اس میں اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ان کا بھی کوئی کردار ہوگا؟ وہ بھی کوئی آپ کو سجیشن دے سکیں گے، یا سہیل آفریدی ہی اس کو ہمیں نہیں بالکل، دیکھیں، جیسے ڈاکٹر امجد نے سر کہا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل مشاورت ہوگی، اور فراست کہیں سے بھی آئے، دانائی کہیں سے بھی آئے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بند کمرے میں تحریک نہیں ہوگی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تاریخ نہیں دے سکتے کہ ہم کب آئیں گے اسلام آباد، لیکن کل علیمہ خان صاحب نے سردار طیب صاحب سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمیں اگر سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملتا تو ہم بیٹھ جائیں گے، ہم دھرنا دے دیں گے، ہمیں چاہے گرفتار کیا جائے۔ یہ فیملی کا الگ ہی لان ہے یا نہیں دیکھیں، دھرنے تو ہم دے رہے ہیں، ہم پہلے بھی سپریم کورٹ کے آگے بیٹھے ہیں، ہائی کورٹ کے آگے بیٹھے ہیں، ہم پارلیمان میں بیٹھے ہیں، وہ عمل تو اپنی جگہ جاری ہے، وہ جاری رہے گا۔ یہ ایک اخلاقی عمل ہوتا ہے، ماؤں کا، بہنوں کا، وکلاء کا بیٹھ جانا، یہ کہنا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہم اس دروازے کے آگے بیٹھے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، یہ ایک بڑا مسلم احتجاج کا طریقہ ہے۔ اس میں آپ کوئی پتھر نہیں اٹھاتے، آپ کوئی تشدد نہیں کرتے، آپ اپنے اخلاقی وجود کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ آئینہ دکھاتے ہیں اس نظام کو جس میں نہ اخلاقیات رہی ہے، نہ قانون رہا ہے، نہ انصاف رہا ہے۔ تو یہ عمل تو اپنی جگہ ہے، یہ پچھلے کئی ماہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا سلمان صاحب، ایک اور قبل یہ خبر آئی تھی کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور کی ملاقات ہوئی ہے کسی اہم، نہیں غلط ہے، بالکل غلط ہے، میری بات ہوئی ہے اور اس پہ کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ نہیں، خبر ہی غلط ہے، اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے جی۔ یہ بتا دیں کہ اب آپ نے اعلان کیا تحریکہ، اس دوران اگر حکومت اس کو پریشر میں آتے ہوئے آپ سے رابطہ کرتے ہیں، کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ آفر کرتے ہیں، تو اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ ہم نے کوئی دن مقرر کیے ہیں، ایک پوری قوم کو ہم ساتھ لے کر چلنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے جو ہوتا رہے گا۔ اس دوران ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ہوش کے ناخن لے، اگر یہ اصولوں پر بات کرنے پہ تیار ہوتے ہیں، اگر یہ تیار ہوتے ہیں اپنی غلطی ماننے پر، جو الیکشن لوٹا گیا 8 فروری 2024 کو، اس غلطی کو مانیں، آئندہ شفاف الیکشن کی جانب بڑھیں، اس جھوٹ کے نظام کو ختم کریں، عوام کی آواز جو ہے اس کو سنیں، تو بالکل بات ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر کو مکمل اختیار دیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں عالمی سطح پہ، افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں، ایران کی دیکھ لیں، پاکستان بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ سلمان صاحب ایک بڑی جماعت کے اپوزیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کیا رول پلے کرنے جا رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، یا پاکستان کی ریاست جو فیصلے کر رہی ہے، اس میں مشاورت نہیں ہے۔ پاکستان کے جو حقیقی نمائندگان ہیں ان سے گفتگو نہیں کی جا رہی۔
جو فارم 47 کی پارلیمان بھی کھڑی کی گئی ہے، اس پارلیمان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اس کے حوالے سے کوئی ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام عمل جو ہے، اور بالخصوص کل کے بعد یا پرسوں کے بعد جو کابل میں ایک ہسپتال کے حوالے سے جو خبر آئی ہے، اللہ کرے کہ وہ خبر غلط ہو، اگر ایسا ہے تو اس کے بہت خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں اس تمام علاقے کے لیے. جو نفرت کی فصل بوئی جا رہی ہے اس فصل کو ہمیں کاٹنا پڑے گا اگلی کئی دہائیوں تک. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے ایک بڑے قومی ڈائیلاگ کی. اس وقت ضرورت ہے کہ اس پورے خطے میں امن کے لیے ہم بیٹھیں، ہم سوچیں کہ ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے. ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستانی قوم ایک طرف کھڑی ہے اور لگتا یہ ہے کہ ریاست کے بعض حصے کسی اور سمت چل رہے ہیں. ہمیں یکسوئی پیدا کرنی ہے، ہمیں عوام میں اور ریاست میں جو دوری پیدا ہو چکی ہے اس دوری کو ختم کرنا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا میں سمجھتا ہوں تاریخی رول ہے جو صرف پاکستان تحریک انصاف ادا کر سکتی ہے. عمران خان رہائی امن موومنٹ کے قیام کا اعلان ہے. آپ جانتے ہیں کچھ ہفتے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد ہم اپنی جو جد و جہد ہے اس کو آگے لے کر بڑھیں گے اور اس میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. عمران خان رہائی امن موومنٹ جو ہے یہ عید کے بعد اپنا کام شروع کرے گی. اور تھوڑے سے اس کے میں خد و خال اگر آپ کو بتا دوں اور اس کے مقاصد، تو یوں ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو کروڑوں نوجوان ہیں جو ملک کے مستقبل کے حوالے سے آج انتہائی فکر مند ہیں، جو خطے کی صورتحال ہے، جو ملک کے اندر لاقانونیت ہے، جو ملک کے اندر روزگار کا نہ پیدا ہونا، ملک کے اندر ووٹ کی حرمت نہ رہنا، ووٹ کے اندر عدلیہ کا پامال ہو جانا، اس سب کے پس منظر میں پاکستانی بالعموم اور پاکستان کے نوجوان بالخصوص یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو درست سمت لے جانا اب ان کا فرض ہے. پاکستان ایک بھیانک دور سے گزر رہا ہے، ایک تاریک کھائی ہے جس میں ہم گر چکے ہیں. ہمیں اس کھائی سے وطن عزیز کو نکالنا ہے اور پاکستان کے نوجوان یہ فریضہ سر انجام دیں گے. تو عمران خان رہائی امن تحریک پورے پاکستان میں نوجوانوں کو اپنی جانب مدعو کرے گی، کروڑوں نوجوانوں کو. اس وقت ہمارے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی اس تحریک کا حصہ بنایا جائے گا. لیکن اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو اس وقت شاید کسی تحریکی عمل کا حصہ نہیں ہیں یا سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہیں، ان نوجوانوں کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے آگے بڑھو. اور مقصد ہمارا عمران خان کی رہائی ہے. عمران خان کی رہائی ایک استعارہ ہے، ایک سمبل ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کا، پاکستان میں اس سیاست کی بحالی کا جو غریب پرور ہے، جو انسان دوست ہے. جب ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر پاکستانی کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. ہم ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کی بات کرتے ہیں. عمران خان جیل میں اس لیے ہے